حق کی فتح ہوئی اور باطل غرق ہو گیا۔ مصر کی بادشاہت کے زوال کی کہانی، بنی اسرائیل کی نجات کی داستان چند دنوں یا سالوں کی بات نہیں، عرصہ دراز پر محیط پھیلی ہوئی غلامی کی سیاہ مہیب راتیں۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کو روکنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو کم سنی میں ہی قتل کرا دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی مشیت سے بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ ان کی والدہ کے دل میں اللہ یہ الہام کرتا ہے کہ موسیٰ کو دریا کی جھاؤ میں ڈال دو۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور بائبل بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکری میں یا صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا۔ بائبل میں ہے کہ فرعون کی بیٹی دریا کے کنارے موجود تھی اور اس کی نظر جب دریا میں بہتی ہوئی آنے والی اس چیز پر پڑی جس میں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو اپنی نوکرانی کے ذریعے اسے اپنے پاس لے کر دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت سا معصوم بچہ ہے۔ اس طرح ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین جس بادشاہت سے آپ کو ٹکرانا چاہتا ہے اسی بادشاہت کے نظام میں آپ پرورش پا رہے ہیں۔ مختلف ادوار آتے ہیں، بنی اسرائیل ظلم ستم کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے، آخرکار نجات دہندہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انہیں نجات ملتی ہے۔ اور اس نجات کے لمحات میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب بحر قلزم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر جرار لے کر گزر رہے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنی افواج کے ساتھ آتا ہے۔ دریا میں دو راستے بنتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے بحر کو، سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے تمام لشکر کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی جس کا تذکرہ سورہ یونس میں موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون غرق ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا عندیہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ اسے نشانی بنایا گیا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ لیکن ناظرین، اس کی لاش صفحہ ہستی سے غائب تھی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی اور ہر ایک پوچھ رہا تھا کہ اگر قرآن نے فرعون کی لاش کو محفوظ بتایا ہے تو بھلا بتائیے فرعون کی لاش کہاں ہے؟ تحقیقات ہوتی رہیں، جستجو چلتی رہی اور ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی تحقیق اور ایک بہت بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے پاکستان کے ایک بزرگ اسکالر، محقق، دانشور جناب الیاس ستار صاحب نے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے فرعون کی جس لاش کے محفوظ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، جناب الیاس ستار صاحب نے اس کا لنک قائم کرنا چاہا ہے بائبل کی بیان کردہ ایک عظیم نشانی سے۔ ناظرین اکرام، بائبل میں تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام، جن کا موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے ذریعے سے ایک رشتہ اور تعلق بھی قائم ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی ایک وصیت فرمائی تھی کہ جب بنی اسرائیل تمہیں نجات ملے تو اپنے ساتھ میرا جسم بھی اپنے ہمراہ لے جانا۔ آئیے ناظرین، ہم جانتے ہیں
کہ جناب الیاس ستار صاحب نے یہ تحقیق کیوں کی, وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس پر مزید تحقیق کر کے یہ ثابت کریں کہ فرعون واقعی ڈوبا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. تقریباً 24 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا فرعون کے ممی کے اوپر کہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سورہ یونس کے 92 نمبر آیت میں, اللہ تعالیٰ جب فرعون غرق ہو رہا تھا ایمان لایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارا زندگی گزارا شرارت کرتے ہوئے, تو اب تمہارے لاش کو میں محفوظ کروں گا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن شریف نے اچانک اناؤنس کیا کہ فرعون کا لاش محفوظ ہے. کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس کا لاش محفوظ ہے. اور قرآن میں اناؤنس کرنے کے 1300 سال بعد یعنی 1898 میں مرنپٹا کا لاش شناخت ہوا, آئیڈینٹیفائیڈ ہوا, ڈسکور کچھ پہلے ہوا, آئیڈینٹیفائیڈ ہوا مصر میں. اب یہ قرآن شریف کا ایک بہت ہی منہ بولتا نشانی تھا. اس پر میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا, اور جب میرا بھتیجا آیا تھا امریکہ سے, اس کو میں نے کہا کہ بھائی اس مضمون کو تم لے جاؤ اور امریکہ میں لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اسلام سے محبت کریں اور قبول کریں. میرے بھتیجے نے کہا کہ میرے پاس 10 کمانڈمنٹس کا ویڈیو ہے جو میں نے کافی دفعہ دیکھا, اس میں فرعون ڈوبتا نہیں ہے بلکہ محل واپس چلے جاتا ہے. میں نے تعجب سے اس کی بات سنی اور گھر آ کے بائبل کا مطالعہ کیا تو فرعون کے ڈوبنے کا واضح آیت ملا. تورات کا ایک چیپٹر ہے 15 نمبر, اس کا آیت نمبر 19 ہے, جس میں لکھا ہے For the horse of Pharaoh went with his chariots and his horsemen into the sea. فرعون کی گاڑی اور لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چنیدہ سردار بھی بحر قلزم میں غرق ہوئے. پھر میں نے مورس بکیل کی کتاب بائبل قرآن اینڈ سائنس کو دیکھا, اس میں بھی حوالہ ملا کہ فرعون ڈوبا تھا. پھر میں نے ٹیلی فون گائیڈ لیا اور اس سے چرچ کے نمبرز میں ٹیلی فون کیا. بہت سارے فادرز سے میری بات ہوئی تو میں نے صرف چھوٹا سا ایک سوال کیا کہ کیا فرعون ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے. سارے فادرز نے بولا کہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. میں نے تعجب کیا کہ اتنا چھوٹا سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے. اس نے کہا کہ میں آج جواب نہیں دوں گا, کل جواب دوں گا. میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر اسے دے دیا اور دوسرے روز جب ان کا فون نہیں آیا, دیر ہو گیا, تو میں نے فون کیا کہ فادر آپ فون کرنے والے تھے. بولا ہاں کیا سوال تھا تمہارا. میں نے بولا فادر کیا فرعون پیچھا کرتے ہوئے ڈوبا تھا. بولا بھائی بات ایسی ہے نا کہ بادشاہ لوگ تو محل سے لڑائی کرتے ہیں, غریب سپاہی لوگ میدان میں جاتے ہیں, تو میدانی میں نہیں گیا. تو میں نے بولا فادر 1 منٹ ہولڈ کرو. میں نے الماری سے بائبل نکالا اور وہ آیت اس کو سنایا جس میں لکھا ہے کہ وہ میدان میں گیا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ میں ڈوبا تھا. اور فرعون کو میں اس کے لشکر بحر قلزم میں غرق کر دیا. تو فادر نے کہا ہاں ایک اور جگہ لکھا ہے. بھائی ایک اور جگہ لکھا ہے, اور اس زمانے میں وائرلیس نہیں تھا, کہاں محل سے لڑائی کرتا تھا. اور جب اپنے بائبل میں آپ کے لکھا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں اس سے بھاگ رہے ہو. بھائی یہ اپنے بائبل کو تو مان لو. پھر میں نے کیتھولک انسائکلوپیڈیا دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ مقدس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرعون پیچھا کیا تھا اور غرق ہوا تھا. میں نے ایک مضمون لکھا جس میں 2 کروڑ روپے کا چیلنج کیا 20 ملین کا, اور کہا کہ بھائی یہ جو آیتیں ہیں ان کے آیتوں کے روشنی میں بڑا کلیئر تمہارا ایمان ہے کہ فرعون ڈوبا تھا اور پیچھا بھی کیا تھا اور ڈوبا بھی تھا. اور اس کا چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا, میرے ویب سائٹ میں بھی موجود ہے. تو سر بات یہ بتانا ہے کہ جیسا یہ بشپ ہے, کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے, 10 کمانڈمنٹس ہے, یہ قرآن شریف کا اتنا خوبصورت منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کی وجہ سے غیر مسلم حضرات کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا, یا مانو یا بھاگو. یہ اتنا بڑا زبردست ثبوت ہے قرآن. سوال یہ ہے کہ فرعون تو ڈوبا تھا, لیکن کہاں ڈوبا تھا؟ آیا بحر قلزم ریڈ سی میں یا دریائے نیل میں؟ آئیے جانتے ہیں, کیونکہ بائبل میں دونوں کا تذکرہ ملتا ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دریائے نیل اور بحر قلزم دونوں کا ذکر ہے, لیکن
صحیح بات یہ ہے کہ بحر کلزم صحیح ثابت ہوتا ہے، دریائے نیل غلط ثابت ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کہ جوشوا ایک چیپٹر ہے پرانے عہد نامہ کا، اس میں باب 3 آیت نمبر 13 میں ہے کہ جورڈن ریور بھی ویسے ہی ڈیوائیڈ ہوا تھا جیسا بحر کلزم ڈیوائیڈ ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ ریور تھا، جورڈن ریور تھا، تو پانی جب وہ سوکھا راستہ بنا دریا میں تو کہ جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں پانی ایک جگہ ٹھہر گیا، دیوار بن گئی، اور جہاں سے پانی جا رہا تھا وہ چلے گیا اور ادھر پورا آخر تک سوکھا زمین ہو گیا۔ لیکن بحر کلزم میں یہ تھا کہ بیچ سے راستہ بنا تو دونوں طرف 2 دیوار تھی، اگر دریائے نیل ہوتا تو ادھر بھی 1 دیوار کا ذکر آتا، لیکن قرآن شریف میں بھی 2 دیوار کا ذکر ہے اور بائبل میں بھی 2 دیوار کا ذکر ہے، تو میرے خیال میں بائبل اور قرآن سے اور عقل سے ثابت ہوتا ہے کہ بحر کلزم ہی صحیح تھا، دریائے نیل بالکل کینسل ہو جاتا ہے۔ فرعون تو ڈوبا تھا، لیکن فرعون کون سا تھا؟ رامسس تھا، رامسس 2 تھا، مرنپٹا تھا، یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ بہت سارے فراعین ہیں اور بعض نے بعض اور بعض نے بعض کے نام لیے ہیں، نام بھی اتنے مشکل ہیں کہ عام آدمی ان ناموں کی گورکھ دھندوں میں اور ان ناموں کی موشرافیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سا فرعون تھا جسے قرآن کریم نے محفوظ کیے جانے کا تذکرہ کیا تھا۔ نقطہ اچھا اہم ہے، کیونکہ اس کا قرآن شریف کا الہامی ہونا ایک دفعہ اور ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کے جسم کو محفوظ رکھا گیا، یہ نہیں لکھا ہے کہ رامزس تھا یا مرنپٹا تھا یا کوئی اور تھا۔ اللہ کا شان ہے، اللہ کو پتا تھا کہ جب اس کا دریافت ہوگا فرعون کا لاش تو لوگ شور مچائیں گے کہ یہ فرعون نہیں ڈوبا تھا، وہ فرعون ڈوبا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسم کر دیا تھا کہ جو بھی فرعون مرتا تھا اس کے لاش کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ رامزس وہ فرعون ہے، رامزس 2، جو موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدیان گئے تھے تو یہ فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا مرنپٹا آیا تھا۔ اب مرنپٹا وہ فرعون تھا جس کے دربار میں جادوگر کے ساتھ میں مقابلہ ہوا اور یہ ڈوبا تھا۔ موریس بوکر نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ مرنپٹا وہ فرعون ہے جو ڈوبا تھا، وہ مختلف سائنٹیفک تھیوریز کے ساتھ میں کیا ہے۔ تو بہرحال مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے فرعون تھے، رامزس کا لاش بھی محفوظ ہے، مرنپٹا کا بھی محفوظ ہے، اور اس کے پہلے بھی بہت لوگوں کا محفوظ ہے۔ تو قرآن شریف کا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ جو فرعون ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ ہے۔ اب رامزس بولو تو محفوظ، مرنپٹا بولو تو محفوظ، کسی اور کا نام لو، کسی اور کا نام لو، 4-5 کا جو نام لیے وہ سب کا لاش محفوظ ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا جو ڈوبا تھا وہ محفوظ ہے، تو اب تم جس کا بھی نام لو وہ محفوظ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نشانی بول کر پیش کیا تھا اس کو کامل نشانی بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا پانی سے ایک عجیب سا تعلق رہا ہے، بچپن میں انہیں بھی پانی میں ڈالا گیا، اور اس حوالے سے بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں جناب الیاس ستار صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں انتہائی جب چھوٹے تھے دریا کو سپرد کیا گیا۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شان ہے کہ جب کوئی نشانی بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کچھ ایسا نقطہ بھی کبھی کبھی فراہم کر دیتے ہیں جس سے اس نشانی پر ایمان لانا آسان ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ جو جوڑے، تو اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے نشانیاں رکھ دی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں فرعون چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو ان کی ماں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، 3 مہینہ چھپا کر رکھی، پھر آخر میں دریائے نیل میں ایک ٹوکری میں رکھ کے اور ان کو دریا کے حوالے کر دی، اور فرعون کی بیٹی اس وقت دریا کے کنارے تھی، اس کو نظر آیا تو اپنے نوکرانی سے اس کو باہر نکلوائی اور اس بچے کو محل میں لے گئی، اور اس طریقے سے وہ محل تک پہنچ گئے۔ تو پانی ایک ذریعہ بنا، پانی کے ذریعے وہ محل تک پہنچے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ جوان تھے مدیان چلے گئے تھے تو وہاں کچھ لڑکیاں پانی بھرنے آئی تھی، ان کا مدد کیے، پھر ان کے والد ان کو بلائے، وہ شعیب علیہ السلام تھے، پھر انہوں نے ایک لڑکی سے ان کی شادی کرا دی، تو شادی کا بھی بنیاد پانی بنا۔
پھر جب یہ بڈھے تھے تو پھر جب فرعون پیچھا کر رہا تھا تو دریا کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کیا اور فرعون کو غرق کیا اس بحر کلزم میں. تو آخری عمر میں بھی پانی ذریعہ بنا کہ ان کو فرعون سے بچانے کا. اسی طریقے سے وہ لاٹھی مارتے تھے, چشمہ نکلتی تھی. خضر علیہ السلام سے قرآن شریف میں آتا ہے کہ وہ جب ملنے گئے تو 2 دریاؤں کے ملنے کا پوائنٹ تھا اور مچھلی جو تھی دریا میں خود سے واپس چلے گئی جو ناشتے کے لیے رکھے تھے. تو پانی کے ساتھ ان کا بڑا مزیدار تعلق رہا. بائبل ایک وہ بائبل ہے جو تبدیل شدہ بائبل ہے, ایک وہ بائبل ہے جو مقدس بائبل ہے. یقیناً بائبل کا وہ حصہ جو آج بھی ترمیم, تنسیخ, تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. ناظرین کرام, مقدس بائبل میں قرآن شریف کی ایک پیشگوئی کا انکشاف کیا ہے محترم الیاس ستار صاحب نے, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خوبصورت روحانی تحفہ ہے جس کا کوئی مذہب, خواہ لا مذہب, دہریہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہودی ہوں یا عیسائی, مسلمان ہوں یا بدھ, ہر ایک کو اس روحانی معجزے کو خوبصورتی کے ساتھ اور خوش آمدید کہہ کر قبول کرنا چاہیے. بائبل کی تحقیق کی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے. فوت ہونے کے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرعون سے ضرور نجات دلائے گا, اور جب تمہیں نجات ملے تو میرا جسم مبارک بھی ساتھ لے جانا. لہٰذا ان کے جسم مبارک کو وہ لوگ محفوظ کر کر تابوت میں مصر میں رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے فرعون سے تو ان کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کا وصیت, تو یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک جس تابوت میں تھا اس کو کاندھا دے کے لے گئے. اور جب دریا 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اس پار گئے تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ میں گیا. اور جب اس پار چلے گئے پیچھے سے فرعون آیا اور فرعون غرق ہو گیا اپنے لشکر کے ساتھ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک لاش کا ذکر ہے, وہ ہے فرعون کا. تو وہ جس وقت غرق ہوا اس کے منٹوں پہلے یوسف علیہ السلام اسی سوکھے راستے سے گزرے, بحر کلزم کے سوکھے راستے سے. اور پورے بائبل میں ایک ہی جسم مبارک کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا ایک لمبے عرصے کے لیے, وہ ہے یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا جسم مبارک تھا جو اس معجزاتی راستے سے نکلا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون آیا اور وہیں غرق ہوا. گویا بائبل نے جس جسم مبارک کا وعدہ لیا تھا کہ نجات کے وقت گزرے گا وہ اسی وقت گزرا, اور اسی وقت قرآن کا وعدہ والا لاش جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا کر محفوظ کیا, فرعون کا لاش, وہیں اسی وقت منٹوں کے اندر اسی جگہ ابتدا ہوا. بائبل کا لاش کا انتہا ہوا, یوں سمجھے گا وہ اس پار چلے گیا اب دفن ہونے کے لیے. ہم دونوں ایک ہی اللہ کے طرف سے ہیں کیونکہ ایک مشترکہ معجزہ ہے. واحد جسم مبارک پورے بائبل میں یوسف علیہ السلام, واحد لاش فرعون کا پورے قرآن مجید میں, اور 400 سال کا فرق, لیکن ایک ہی دن منٹوں کے اندر ایک معجزاتی راستے پر موجود بائبل اور قرآن کا ایک واحد سورس ہونا ثابت ہوتا ہے. گڈ نیوز بائبل میں بڑا کلیئر لکھا ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ جسم کا ذکر کیا ہے کہ جسم کو محفوظ کر کے مصر میں رکھے. جب موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تو وہاں بھی لکھا ہے کہ جسم کو اٹھا کے لے گئے, اور جب دفن کرنے کا واقعہ آیا تو ادھر بھی لکھا ہے کہ جسم کو دفن کیے. وہاں ہڈی کو نہ دفن کرنے کا ہے, نہ ہڈی لے جانے کا, نہ ہڈی محفوظ کرنے کا ہے. اور کامن سینس کا بات ہے کہ جب پہلے لکھا گیا ہے کہ محفوظ کیا گیا جسم کو, اور فرعون کا لاش تو 3500 سال پہلے محفوظ کیا تھا, وہ ابھی تک محفوظ ہے. تو یوسف علیہ السلام کا تو صرف 400 سال پرانا تھا, اسی زمانے کا یہ حکمت تھا کیسے محفوظ کرنا. تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہونا چاہیے کہ ہڈی تھا یا جسم تھا, جسم ہی تھا. ناظرین کرام, مقدس بائبل میں قرآن شریف کی ایک پیشگوئی کا انکشاف کیا ہے محترم الیاس ستار صاحب نے, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خوبصورت روحانی تحفہ ہے جس کا کوئی مذہب, خواہ لا مذہب, دہریہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہودی ہوں یا عیسائی, مسلمان ہوں یا بدھ, ہر ایک کو اس روحانی معجزے کو خوبصورتی کے ساتھ اور خوش آمدید کہہ کر قبول کرنا چاہیے. قرآن مجید اور بائبل کا ایک واحد کی طرف سے ہونا ثابت ہوتا ہے. اس معجزہ کو ہم مشترکہ معجزہ بولیں گے, اس معجزہ کو بائبل میں قرآن شریف کی پیشگوئی بولیں گے. اس معجزے کو یہودی
کرسچن اور مسلمان سب سینے سے لگائیں گے اور لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے اسلام کو قبول کریں گے اور مسلمان اسلام میں اور زیادہ داخل ہوں۔ یہ خوبصورت روحانی تحفہ اور مقدس بائبل اور قرآن مجید فرقان حمید کا مشترکہ معجزہ کس طرح آج کے یہودی اور نصرانی یعنی کرسچن حضرات کے لیے انتہائی مبارکباد ثابت ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ اس کی نوید اور خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مسلمان، کرسچن اور یہودی سب اللہ کے مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاش کے ذریعے تو قرآن کا صداقت ثابت کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے ذریعے تورات میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو یہودی اور کرسچن دونوں کے لیے یہ ایک خوشگوار معجزہ ثابت کر دیا کہ ان کے کتاب سے بھی اس معجزہ میں ان کی شرکت ہو گئی، تو یہ ان کے لیے بھی فتح کا ایک نشانی ہے۔ کاش اس نقطے کو وہ سمجھے کہ اسلام جو ہے یہ صرف ان کے مذہب کے بعد نہیں آیا بلکہ ان کے مذہب کا ایک تسلسل ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو گویا یہ ہے کہ کتاب کے آخری حصوں میں ایمان نہیں لایا۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی عجیب و غریب گفتگو ہے، ایسی عجیب و غریب بات ہے جس سے وہ دو مذاہب جنہوں نے ہندوستان ایران کی سرزمین پر نمو پائی، میری مراد قادیانیت اور بہائیت سے ہے، جن میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ وہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ منسوخ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ نبوت کا باب اور دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ اب وہ بھی نبوت کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور بہاءاللہ کس طرح غافل اور غلط ثابت ہوتے ہیں، جناب الیاس ستار صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، یہ بہت قیمتی سوال ہے آپ کا۔ دو مذہب بہائی اور قادیانیت دونوں غلط ثابت ہوتے ہیں۔ بہائی مذہب اس طریقے سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ بہاءاللہ 1892 میں فوت ہوا اور مرنپٹا فرعون کا لاش 1898 میں شناخت ہوا، تو بہاءاللہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہو گیا اور کتاب اقدس آ گیا اس کی جگہ، تو جب اس قرآن شریف کا نشانی اس کے مرنے کے 6 سال بعد شناخت ہوا تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا، دعویٰ کر سکتا تھا کہ قرآن شریف منسوخ ہوا جبکہ نشانی ابھی تک آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد 1908 میں فوت ہوا جبکہ 1898 میں مرنپٹا کا لاش شناخت ہوا۔ 1898 کے چند سال پہلے وہ اپنا دعویٰ کیا تھا امام مہدی وغیرہ کا، تو اس کے دعوے اور فوت کے تقریباً سینٹر میں مرنپٹا کا لاش دریافت ہوا، شناخت ہوا۔ تو قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ بہت سے یہ نشانی بنا کر محفوظ کیا گیا فرعون کا لاش، لیکن بہت سے انسان میرے نشانیوں سے غفلت میں ہیں۔ تو مرزا غلام احمد نے فرعون کے لاش کا ایک لائن بھی ذکر نہیں کیا اپنے کتابوں میں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام احمد بالکل غفلت میں تھا خدا کے ایک بڑے نشانی سے، حالانکہ اگر وہ خدا کی طرف سے دعویٰ اگر سچا ہوتا تو اس نشانی کا شور مچاتا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے دنیا سے چلے گیا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی بھی ایک غلط مذہب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں جناب الیاس ستار صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں انتہائی جب چھوٹے تھے دریا کو سپرد کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام جب لڑکپن میں تھے تو آپ کو ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا نقطہ ہے جو اس معجزہ کو پہ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نقطہ دے دیا جس سے ایمان لانا آسان ہو جائے، کہ سارے دنیا کی تاریخ میں جاپان لے لو، انڈیا لے لو، امریکہ لے لو، جو بھی جگہ لے لو، سارے دنیا کے تاریخ میں 2 نبیوں کا ایسا ذکر آتا ہے، تیسرا کسی کا ذکر نہیں آتا، جن کو بچپن اور لڑکپن میں بالکل لوارث کر دیا گیا لیکن وہ بادشاہی محل تک ڈائریکٹ پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریائے نیل میں ان کی ماں چھوڑ دی اور وہاں سے پھر ان کے محل تک ڈائریکٹ پہنچے، کوئی اور ذریعہ نہیں بنا، بالکل ڈائریکٹ پہنچے۔ اور اسی طریقے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور وہ ایک قافلہ آیا اور ان کو لے گیا، بیچا، اور وہ پیلس کے ایک آفیسر تھا اس کے پاس یہ رہے۔ تو اس طریقے سے پہلے لوگ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کے ڈر سے ان کی ماں نے دریا میں ڈالا، صرف اس حد تک محدود تھا خیال،
اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ وہ سوتیلے بھائی لوگ حسد سے یہ حرکت کی ہے، اس حد تک محدود تھا خیال. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا ہے نا یوسف علیہ السلام کو، وہ تابوت کے اندر تھے، اور جس کو دریا میں ڈالا گیا یا نا موسیٰ علیہ السلام، وہ تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے اس معجزاتی راستے کے اوپر سے. 400 سال کا فرق تھا، لیکن جس کو کنواں میں ڈالا وہ تابوت کے اندر، جس کو دریا میں ڈالا وہ تابوت کے نیچے. یہ ایک قسم کا ایسا نقطہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تاکہ اس معجزے پہ ایمان لانا آسان ہو جو فرعون کے لاش کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر آیا. جناب یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائی ملنے کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے ابا جان جناب یعقوب علیہ السلام آپ کے فراق میں رو رو کر گویا نابینا ہو چکے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے انہیں دیا اور کہا کہ جانا تو میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی بصارت لوٹ آئے گی. جناب الیاس ستار صاحب اس خوبصورت قرآنی مثال کو کس طرح آج کے دور پر منطبق کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. ہاں، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس اپنا کرتا بھیجے اور بولے کہ یہ ان کے منہ پہ رکھ دو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو بہت امید ہے کہ جیسا ان کے کرتے سے ان کے والد کی بینائی واپس آئی تھی تو ہم سب ان کے بچے کہلائیں گے. امید ہے کہ ہماری بھی آنکھ کھلے گی اور غیر مسلم کی بھی آنکھ کھلے گی اور پورے دنیا کو ایمان کے روشنی میں بینائی واپس آئے گی. اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ عورتوں نے اپنا انگلی کاٹا تھا ان کے حسن کو دیکھ کر، تو ان کے یہ خوبصورت معجزہ کو دیکھ کر اس پر جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انگلی چبائیں گے، جیسا کہ قیامت کے دن کا ذکر آتا ہے اس قسم کا کہ ہاتھ چبائیں گے. تو انشاءاللہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ابھی نہیں چبائیں گے تو بعد میں چبائیں گے. سب سے گزارش ہے کہ ایمان لے آئیں. ایک خوبصورت پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ جلے نہیں تھے، لیکن جو لوگ ادھر موجود تھے دیکھے تھے، ہم نے سنا. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنا، جو موجود تھے دیکھا، ہم نے سنا. اسی طریقے سے دریا دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، جو موجود تھے دیکھا، ہم نے سنا. لیکن فرعون کے لاش کا معجزہ یہ وہ معجزہ ہے، یا یوسف علیہ السلام کا ایک تھیوریٹیکل معجزہ، فرعون کا لاش تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ معجزہ ہے جو پچھلے نسلوں نے سنا تھا، ہم نے سمجھا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور ایک اور مزیدار نقطہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر فرعون کے لاش کو محفوظ کیا گیا. تو آنے والا نسل کون تھا، یہ بل کر ہمارے اوپر فٹ آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے دور میں پرندے سے تیز ہوا میں پلین کے ذریعے انسان اڑا، مچھلی سے زیادہ تیز پانی میں سب مرین میں سفر کیا اور پانی کے جہاز میں سفر کیا، اور گھوڑے سے زیادہ تیز گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جراثیم کو دیکھ رہا ہے. اور ہم لوگوں نے خوبصورت خوبصورت پکچرز دیکھے ہیں ایسٹرونومی کی کتاب میں. اسی طریقے سے مائکروسکوپ سے چھوٹے چھوٹے جراثیم کو دیکھا. ٹیلی ویژن کا دور، ٹیلی فون کا دور، موبائل کا دور، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ 150-200 سال میں جو انوینشنز بھی ہیں، ڈسکوریز بھی ہیں. میڈیسن کے فیلڈ میں کتنے کتنے قسم کے ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ایک آنے والا نسل کہلائے گا. تو قرآن کا جو آیت ہے وہ آیت آنے والا نسل کا جو ذکر کیا ہے، یہ آنے والا نسل ہے، یہ وہ آنے والا کتاب تھا جس کا انتظار تھا. اور اب چونکہ یہ ہمارا نسل آنے والا نسل ہوا، تو اب قرآن کے روشنی میں ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اس نشانی کو آگے بڑھانا چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے سنا محقق اور اسکالر مذاہب عالم جناب الیاس ستار صاحب کا موقف مقدس بائبل اور قرآن شریف کے مشترکہ معجزے کے حوالے سے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ بائبل کے حوالے سے بائبل پڑھانے والے ایک سابق عیسائی پادری امانویل جان سومرو موجودہ محمد عبداللہ شیخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. فلم 10 کمانڈمنٹس بڑی دلچسپ فلم ہے اس حوالے سے کہ اس فلم میں وہ کچھ دکھایا گیا جو بائبل کے تحریر کے مطابق غلط ہے. جو کچھ بائبل میں بیان کیا گیا ہے
اس میں اس کے الٹ بیان کیا گیا، دکھایا گیا فلم میں۔ دلچسپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذہبی بنیاد پر اگر اسے دیکھا جائے تو اس میں غلطی موجود ہے، لیکن دلچسپی کی بات جب میں نے کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنائی مذہبی بنیادوں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مذہبی بنیادوں پر، کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ غلط ہے، مذہبی بنیادوں پر نہیں بنائی گئی، جیسے عام فلمیں بنتی ہیں، بائبل پر بہت ساری فلمیں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی یہ فلم بنائی گئی ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اسے مذہبی بنیادوں پر کہتے ہیں یا میں کہہ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے جب تیار ہو گئی تو اسے مذہبی اجتماعات میں اور مذہبی پروگرامز میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہبی بنیادوں پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم نے اپنے دور میں جب VCR کلچر کا دور شروع ہوا تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم اس فلم کو گھر گھر میں لوگوں کو جمع کر کے چلا سکیں، اور وہ مذہبی طور پر ہوتا تھا، اس میں کسی کی کوئی مخالفت نہیں تھی، مشنوں نے اجازت دے رکھی تھی، ہر تنظیم کی طرف سے اجازت تھی کہ یہ کام کیا جائے اور اس طرح سے لوگوں کو قریب لایا جائے۔ اس میں وہ کچھ دکھایا گیا، یعنی جیسے اس میں فرعون کو سمندر سے واپس لایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ غرق نہیں ہوا۔ بائبل میں زبور ہے، زبور میں ہم ہر چرچ میں، ہر مذہبی پروگرام میں بڑے ذوق اور شوق سے زبور کو گایا جاتا ہے، ساز و آواز ملا کر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فوج کو، فرعون کو اس کی فوج سمیت خدا نے پانی میں غرق کر دیا۔ انڈیا میں، پاکستان میں زبور نمبر 136 جو ہے اسے چرچوں میں، عبادت میں، جہاں کہیں بھی عبادت ہوتی ہے، مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں اس زبور کو گایا جاتا ہے، اور اس میں پنجابی زبان میں یہ زبور موجود ہے۔ ڈاکٹر ڈی شہباز جو تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ زبوروں کو منظوم کیا، اور اب نظم کی صورت میں زبور گائے جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں زبور میں، فوج سنے فرعون روڑے رحمت او دی ہے صدا، شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ یعنی واضح طور پر گایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بچہ بچہ، مسیحی قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ خدا نے فرعون کو اس کی فوج سمیت پانی میں غرق کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک فلم بنائی اور فلم کو مذہبی بنیادوں پر پیش کیا گیا، مذہبی اجتماعات میں دکھایا جاتا ہے، گھروں میں لوگ شوق سے مذہبی دن جب آتے ہیں، خاص کر ایسٹر آئے، کرسمس آئے، ان دنوں میں خوب گھروں میں مذہبی جوش لوگوں کو طاری ہوتا ہے، تو دیگر فلموں کو ایک سائیڈ میں کرتے ہیں، پھر مذہبی فلمیں چلتی ہیں۔ ان میں سے ایک فلم یہ ہے 10 کمانڈمنٹس۔ اب اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، اصل میں نے بھی اپنے دور میں جب میں نے بات کی کہ VCR کلچر کا دور تھا، میں گھروں میں دکھایا کرتا تھا اسے بڑے شوق سے، تب میں نے خود اس کے بارے میں سوچا، اسے جب دیکھا کہ فرعون واپس آ گیا تو مجھے بھی پریشانی ہوئی، اور دیگر ساتھی تھے وہ سب پریشان ہوئے۔ سوچا، بیٹھ کے بات کی کہ یار یہ تو اس میں غلط دکھایا جا رہا ہے، بائبل کے خلاف ہے۔ اب کس سے بات کی جائے، تو یہ سوچا کہ بات کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آخرکار میں نے یہ سوچا کہ ضرور اس میں جو کچھ بتایا گیا، اور کسی نے آج تک اس کی مخالفت نہیں کی، کسی چرچ نے نہیں کی، ہمارے اپنے چرچ نے نہیں کی، ہماری اپنی تنظیم نے نہیں کی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو کچھ بنایا گیا ضرور مذہبی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کہانی وابستہ ہے، اس وقت تک ہمیں کچھ علم نہیں تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے کہ فرعون کو واپس لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کا علم جو ہے وہ الیاس ستار صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے ہوا، جب انہوں نے اپنا ایک مضمون دکھایا اور اس میں بتایا کہ بھائی یہ سارا معاملہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ اس طرح سے واپس آ رہا ہے، یہ تو بائبل کے خلاف ہے۔ تو کیوں خلاف بائبل کے دکھایا گیا اور فلم کیوں بنائی گئی، اس کی بھی وجہ بتا دی گئی کہ فرعون کی جو ممی، اس کی ڈوبنے والے کی جو دریافت ہوئی، اور وہ اس دریافت ہونے کے بعد پتا چلا کہ یہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، یعنی قرآن نے اس بات کا ذکر کیا، اس بات کو واضح کیا کہ اس کی لاش کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے محفوظ ہونے کی وجہ سے، اور جب یہ مل گئی، لاش ملی، تو یہ فلم بنائی گئی تاکہ اس بات کو یہ ظاہر کر دیا جائے کہ فرعون تو ڈوبا ہی نہیں تھا،
یعنی قرآن کے اس اتنی بڑی بات کو اور یہ اتنا بڑا انکشاف جو قرآن کر رہا ہے صدیوں کے بعد، اسے جھٹلایا جا سکے اور دکھایا جا سکے کہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ اس کی لاش کو محفوظ کیا گیا تو غلط ہے، وہ ڈوبا ہی نہیں تھا، یعنی عام طور پر، اور کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. میں نے بھی سوچا کہ بڑوں نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ سب کام کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ سارا کام ہوا. جب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہبی بنیادوں پر ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یا کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں مذہبی کتب خانے جتنے بھی موجود ہیں عیسائیت کے حوالے سے، پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں، جہاں کہیں بھی کسی بھی مرکزی ادارے میں جائیں گے، بائبل سوسائٹی کے اداروں میں جائیں گے، کتب خانوں میں جائیں گے، وہاں آپ کو یہ فلم ملے گی جہاں تمام مذہبی کتابیں ملتی ہیں، بائبل کے علاوہ تمام پادریوں کی دیگر کتب، ہر چیز وہاں ملے گی مذہب کے حوالے سے. وہاں پر یہ فلم موجود ہے، آپ وہاں سے پوچھیں تو آپ کو فوراً جو ہے 10 احکام کے نام سے فوراً فلم آپ کو پیش کر دی جائے گی. آپ جس زبان میں چاہیں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، جہاں بھی چاہیں، آپ کو مختلف پاکستانی زبانوں میں، اس طرح ہندوستان میں، ہندوستانی انڈین زبانوں میں یہ موجود ہے. اور مذہبی دکان پر، کسی اور شاپ پر آپ کو نہیں ملے گی، کسی جگہ مل جائے اتفاق ہو، لیکن یہ مذہبی دکانوں پر ہی ملے گی. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مذہبی بنیادوں پر ہے، ورنہ اسے غیر مذہبی، اس میں مذہب کے خلاف جو دکھایا گیا، یعنی بائبل کے خلاف، اس کے باوجود یہ مذہبی شاپس پر، دکان پر موجود ہے. اور یہی اس کا بڑا ثبوت ہے کہ یہ مذہبی بنیادوں پر اور مغالطہ پیدا کرنے کے لیے اور شک و شبہ قرآن میں پیدا کرنے کے لیے اسے بنایا گیا اور اسے وہاں رکھا گیا. ناظرین اکرام، جب اندھیرا ہو تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب لائٹ آن کر دی جائے اس کے بعد بھی کسی کو نظر نہ آئے، اسی کو اندھا کہا جاتا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بصیرت اور بصارت سے کام لے کر حق تک پہنچنے کی راہیں استوار کی جائیں. جناب الیاس ستار صاحب نے اپنی اس تحقیق میں انتہائی خوبصورت، دل نشین اور انتہائی محققانہ انداز میں ان حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے جن تک شاید بہت سے لوگوں کی نظر نہیں پہنچی تھی. آئیے ہم عہد کریں کہ اس نصیحت کو پلو سے باندھ کر اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں گے.